بڑی اہم خبریں ہیں۔ اچانک شہباز شریف صاحب پاکستان سے غائب ہو کے لندن چلے گئے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، افواہیں چل رہی تھیں، وہ افواہوں کا وہ کلا کما ہو گیا ایک طرح سے۔ عمران خان صاحب نے تو آ کے پٹھے بٹھا دیا تھا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں اور ایک بڑی زبردست قسم کی افواہ چل رہی ہے، اور وہ افواہ یعنی اس کے تانے بانے جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے ہی متعلق ہے کہ جی اچانک شہباز شریف صاحب پاکستان سے غائب ہو کے لندن چلے گئے، اور لندن میں انہوں نے کچھ قیام کیا، کچھ اہم ملاقاتیں کی، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب ان کا جانا جو ہے وہ اچانک سے وہ کھٹک رہا ہے، جو کافی سارے لوگ ہیں، اور ان کے جانے کو 20 تاریخ کے حوالے سے لوگ جو ہیں اس سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ کہ یہ افواہ کیوں پھیل رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ دوسرا، آرمی چیف کا جو دورہ ہے امریکہ کا، اس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک کیمرے کے ایک کلک میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سینکڑوں جو ہیں وہ شٹر اس کے اوپن ہوتے ہیں سیکنڈ میں، وہ فریمز جس کو کہتے ہیں۔ تو کسی ایک لمحے میں وہ کوئی تصویر، کوئی باڈی کا پوز اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ اب وہ چیف آف آرمی سٹاف کے باڈی کے پوز کو لے کے جو جتنے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ ایکٹیوسٹ کہہ لیں آپ ان کو، وہ عجیب و غریب کہانیاں چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جو وہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب جن کو سزا بھی ہو چکی ہے، وہ اس میں سر فہرست ہیں کہ جی کہ آپ اس تصویر کا کیا مطلب نکالتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو اس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، اگر وہی بندہ کسی کو اور کو برا لگتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر نحوست اس کو نظر آئے گی۔ تو یہ تو اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کی حرکات و سکنات کو اس طرح کی تشریحات میں پرو دیتے ہیں لوگ یا تشریح کر دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بڑا شغل لگا ہوا ہے جو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن لگا ہوا ہے۔ بہرحال آرمی چیف صاحب کا جو دورہ ہے، وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بس وہی پاکستان کے دو طرفہ امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب اس لیول کا دورہ ہو، یعنی اس لیول سے مراد یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ ہو اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں۔ میں نے بڑے عرصے پہلے آپ کو یہ والی بات بتائی تھی کہ بہت سی اہم شخصیات جو ان کے انڈر کمانڈ کام کرتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی، تو وہ اشارہ چیف جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف ہی تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی کا ہونا جو ہے وہاں پر، اور پھر ایک وزیر قانون ہے میرا خیال ہے وہ بھی ادھر ہیں، اور ان کے وفد میں شامل جو لوگ ہیں، تو وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں اور مقاصد کیا ہیں اس دورے کے۔ یہ جب پرائم منسٹر لیول کا دورہ ہو تو پھر باتیں یہ سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ جو اسٹریٹجک قسم کا جو دورہ ہوتا ہے اس کی زیادہ یہ بڑا میننگ فل ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہوتا ہے۔ یہی باہر کی دنیا بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، کوئی گارنٹی چاہیے یا جو بھی ہے، تو آرمی چیف کے ساتھ آپ جو ہے وہ معاملات اپنے ٹھیک کر لیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی یہ ایک عمومی تاثر یہ والا ہے۔ تو جو اسٹریٹجک لیول کے، چونکہ یہ جو دورہ ہے اس چیف آف آرمی سٹاف کا یا اس طرح کے جو آفیسرز کے دورے ہوتے ہیں، یہ اسٹریٹجک لیول کے دورے ہوتے ہیں، اور جو اسٹریٹجک جو معلومات ہوتی ہیں وہ پبلکلی شیئر نہیں کی جاتی۔ موٹی سی بات کر دی جاتی ہے کہ جی کہ دورہ بڑا کامیاب جا رہا ہے اور وہ فلاں سے بھی ملے ہیں، فلاں سے بھی ملے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات جو ہے یا دو طرفہ امور کے اوپر کھل کر گفتگو ہوئی ہے اور اتفاق پایا گیا ہے۔ آرمی چیف نے یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ جو اٹھایا ہے وہ پاکستان کا ایک یعنی وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے عوام کے جذبات کی ایک طرح سے ترجمانی ہے، جو بیسیکلی پاکستان کے کسی بھی منتخب رہنما کو یہ ایک فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کریں۔ چونکہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جی فلسطین کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہے، پاکستان کے اندر یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے اور دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ دنیا تو خیر فلسطین کو بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، غزہ کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ بھی ایک عمومی وہ کہتے ہیں نا جس کو رائے وہ ہے۔
تو اصل باتیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں کہ چین ہمارے ساتھ اب جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلیں گے، امریکہ کو آپ نے کس طرح راضی بھی رکھنا ہے اور چین کے ساتھ بھی چلنا ہے، سی پیک کو بھی لے کے چلنا ہے. عمران خان صاحب نے تو آ کے پٹھے بٹھا دیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے آئے اور ان کا مطالبہ تھا پینٹاگون کا کہ جی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. ادھر چین کا مطالبہ تھا کہ ہمارے آپ کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں یہ آپ نے IMF سے لے کے کسی اور یہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے. لیکن خان صاحب نے وہ IMF کے سامنے بھی وہ معاہدے رکھے، کھول کے رکھے ان کے ساتھ، اور وہ IMF کے پاس پہنچے تو جناب وہ امریکہ برطانیہ یعنی کہ جو اتحادی ہیں ان تک بھی پہنچے. تو اور پھر جو انہوں نے سی پیک کا حال کیا کہ 4 سال کوئی کام نہیں ہو سکا. آپ نے نواز شریف کے دور میں دیکھا، زرداری صاحب نے یہ جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے، زرداری صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس کو گیئر اپ کیا تھا، سپیڈ پکڑی تھی اس کے اوپر، کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا تھا. یعنی کہ سی پیک کاغذوں سے نکل کے سڑک کے اوپر آ گیا تھا ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کے دور میں، اور عمران خان صاحب کے دور میں سڑک سے نکل کے یہ واپس اسی جگہ گھس گیا تھا جہاں سے یہ سی پیک آیا تھا. یعنی کہ چین جو ہے وہ سمیٹ کے چلا گیا تھا. اور رزاق داؤد صاحب نے جو کچھ کیا تھا سی پیک کے ساتھ، اور پھر چین میں کھڑے ہو کے، میرے ایک دوست ہیں وہ اس وفد میں شامل تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، یا عمران خان صاحب کے وفد میں شامل تھے، اور وہ چین میں کھڑے ہو کے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں سی پیک کے ان میں کرپشن ہوئی ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز نہیں کر رہی کام، جو چینی کمپنیاں ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیاں نہیں ہیں، وہ چین کی سرکاری کمپنیاں ہیں. یہ وہاں پر جو چینی حکام تھے انہوں نے یہ بات آ کے پاکستان کے جو مطلب جو حکام تھے وہاں پر موجود، میرا وہ دوست بتاتا ہے کہ انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ جی کہ یہ پرائم منسٹر کو سمجھائیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ شی پنگ صاحب جو ہیں امریکی ان کے جو صدر ہیں، وہ ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب یہ والی بات کر رہے تھے. اب وہ اتنے یا تو انجان تھے یا پھر نادان تھے یا پھر بیوقوف تھے یا پھر جان بوجھ کے ہی وہ والی بات کر کے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے سی پیک کو لپیٹا ضرور تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پاکستان سی پیک دوبارہ شروع کرنا چاہ رہا ہے، ابھی تک کوئی سی پیک اس طرح سے شروع نہیں ہوا ہے، اہم ایک باتیں ہیں. تو سی پیک کا جو کور ایشو ہے کہ کیا سی پیک کی حفاظت کے لیے پاکستان نے تو اپنی 2 بریگیڈز کھڑی کی تھیں، کیا سی پیک کی حفاظت کے لیے چین بھی کوئی حربی فورس جو ہے وہ لانا چاہ رہا ہے؟ تو چین کا یہ ارادے تھے، لیکن چین ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ملیٹنٹ، یا ایک جس کو کہتے ہیں کون سی فورس کہتے ہیں اس کو، حربی فورس کہہ لیں کہ طاقت عسکری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ والی فورس بن کے ابھرے. یہ اس کے پاس پہلا موقع ہونا تھا، تو اس کے اوپر شاید پاکستان نے چین کو منا لیا ہو، اور اب امریکہ کے ساتھ ہم نے یہ والے معاملات اعتماد میں لینا ہو ان کو. افغانستان میں جو کچھ پاکستان جو چاہتا ہے، امریکہ کے بھی وہاں پر انٹرسٹ تھے یا ہیں، اور پھر انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں کشمیر سمیت، ان ساری معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی. یہ ہمارے جو دوست احباب ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ یہ والی بات کرتے ہیں، لیکن یہ لکھ لکھا کے ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ باتیں لیک ہونا شروع ہوں گی تو پھر یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی. تو باقی یہ دورہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس دورے میں میں بڑے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 تاریخ بڑی اہم ہے، اور 20 تاریخ کو ایک بیرونی دورہ ہونا ہے پاکستان کا. یہ بات میں نے ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ سے کہی تھی. تو 20 تاریخ کو پارٹیاں واپس آ چکی ہوں گی، اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو چیزیں سیٹ ہوتی ہیں وہ پاکستان میں کس طرح ان کو اپلائی کرنا ہے یا ان پر عمل درآمد کس طرح کرنا ہے، یہ پھر پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے. اس بات کو ذرا تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب اس میں ایک اور پلیئر ہے جو ہے سعودی عرب. اور سعودی عرب یعنی پاکستان میں پہلے بھی یہ ہم کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں کہ اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ کچھ پاور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت لمبا چوڑا ارینجمنٹ ہوتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اب 2 پارٹس میں بٹ چکی ہے ایک طرح سے، بلکہ 3 پارٹس میں. چین کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور پاکستان سے متعلق ہیں، امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں.
تو پاکستان کو اب بڑے حساب کتاب سے چلنا ہے، اور 20 تاریخ اسی لیے اہم ہے کہ فیصلے اصل میں جو پاکستان میں ہمیں نظر آنے ہیں وہ ہونے باہر ہیں. بڑے احتیاط کا دامن ساتھ رکھتے ہوئے میں یہ والی بات کر رہا ہوں. اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ بہت چیزیں اسپیکولیٹو ہو جائیں گی. اس دورے کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں 20 تاریخ کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایک بات، پھر جب وہ نظر آنا شروع ہوں گے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اگلی بات جو ہے کہ وہ آرمی چیف کے دورے کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ان حالوں کو پہنچی ہے وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہنچی ہے کہ جو کام نہیں کرنے والے ہوتے اور زبردستی کے وہ کام کرتے ہیں یہ لوگ. تو ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی 75 سال کی ایک اس کی ہسٹری ہے، وہ ایک کریکٹر ہے. اب اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. آپ اس کے ساتھ لڑ کے چل لیں یا لڑ کے رہ سکتے ہیں تو رہ لیں، یا پھر ایک گنجائش پیدا کریں وقت کے ساتھ ساتھ، جو ہماری یہ 2 پولیٹیکل پارٹیوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور 9 مئی کو انہوں نے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ ساری کی ساری سپیس واپس ختم کر دی. تو ان کو عقل نہیں آنی، ان کو سمجھ نہیں آنی. اور جو وہ ہیں باہر بیٹھے ٹرولز جو ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، یعنی ملٹری کورٹس کی طرف سے جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، کورٹ مارشلز جو ہیں، تو ان سے پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی اپنا تعلق جو ہے، یا یہ کہنا کہ جی کہ ان کی باتوں کے ساتھ، ان کے کانٹینٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. لیکن جتنے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ٹرولز ہیں وہ پیچھے اس کے لبیک اللہ اکبر لگے ہوتے ہیں. مطلب جس طرح کوئی شہادت قبول کرنے کا کوئی ٹائم آ گیا ہوگا، اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا ہے وقت شہادت، لب دے بھی نہیں سڑک دے ہوتے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گند ہے، جتنا مرضی کر لے اس کے نتائج انہوں نے بھگتنے ہیں. اور آخری بات کہ شہباز شریف صاحب کا اچانک منظر سے غائب ہونے یا لندن جانے کی اطلاع تھی. عام قیاس رائے یہی تھی کہ وہ 20 تاریخ تک لندن میں ہوں گے، یعنی اب سے تھوڑی دیر تک پہلے تک یہ والی باتیں سوچی جا رہی تھی، کہی جا رہی تھی. اور 20 تاریخ کو وہاں پر کچھ لوگوں نے آنا ہے. کچھ لوگ وہاں پہ ہیں، کچھ لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پر آ سکتے نہیں، آنا ہے. کچھ لوگ وہاں پر ہیں اور کچھ لوگوں نے وہاں پر آنا ہے، اور کچھ لوگ وہاں پر جا سکتے تھے. تو ایک بڑا جو ایک کٹ ہے وہ ہونا تھا وہاں پہ، ایک چانس تھا. تو اس تناظر میں یہ والی جو ہے موو شہباز شریف صاحب کی وہ دیکھی جا رہی تھی. لیکن وہ بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جی کہ وہ، میں کھل کے بتا دوں کہ جی آرمی چیف نے وہاں پر آنا ہے، کچھ یہاں سے آفیسرز اور کچھ لوگ وہاں پر آلریڈی پہلے سے ہیں، اور 19 کو وہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے، 20 کو وہاں سے واپسی ہونی پاکستان کی طرف. تو شہباز شریف صاحب جو لندن اچانک سے گئے ہیں تو وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی ملاقات کا کوئی سین ہو سکتا ہے. لیکن وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان ساری جو افواہیں پھیلی ہوئی تھیں ان کے اوپر پانی اس طرح پھیر دیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس کی جو فوٹیج ہے وہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کر دی کہ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدارت کر رہے ہیں، جی صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی. تو اگر تو وہ فوٹیج جو رپورٹر ہیں جو مسلم لیگ نون کو کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوٹیج ہے یہ تازہ ہے، یہ سٹاک فوٹیج نہیں ہے، فائل فوٹیج نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لندن تھے یا کہیں پہ بھی تھے تو واپس آ چکے ہیں. تو میں نے جو ان کو کور کرنے والے ایک رپورٹر ہیں ہمارے دوست، ان سے پوچھا کہ یار یہ اطلاع پھیلی ہوئی ہے کہ وہ لندن گئے ہیں، تو یہ بات اوپن کیوں نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہماری بھی اطلاع ہے کہ وہ باہر ہیں، منظر سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ خبر ہم دیتے ہیں تو فوراً تردید آ جائے گی کہ شہباز شریف صاحب کو زکام ہے، کمر درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں وہ لاہور میں. لیکن وہ لاہور میں نہیں تھے. اس رپورٹر کا کہنا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق آج انہوں نے واپس آ جانا تھا. اب یہ چونکہ شہباز شریف صاحب ایک سروائیور بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو کینسر تھا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، تو ان کو بعض اوقات یہ جو اچانک سے جانا پڑتا ہے یہ وہ ایک روٹین کا ان کا چیک اپ ہوتا ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچانک سے غائب ہو گئے ہیں. تو افواہیں چل رہی تھیں، وہ افواہوں کا وہ کلا کما ہو گیا ایک طرح سے. تو ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس تھی. فردر خبروں کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.